السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا اسٹڈی ٹاپک ہے صنائع بدائع۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ صنعت کے معنی کیا ہے۔ صنعت کے معنی ہے بناوٹ، یعنی بنی ہوئی چیز، اور بدیع کا لفظی مطلب ہے انوکھا، یعنی عجیب چیز یا نادر، یعنی انوکھی تخلیقات، صنائع بدائع۔ اور اصطلاح میں ادیب یا شاعر اپنے کلام میں خاص کر شاعری کے اندر کچھ لفظی اور معنوی خوبصورتیاں پیدا کرتے ہیں، تو اس علم کو علم بدیع یا صنائع بدائع کہا جاتا ہے۔ تو ہماری آج کا جو کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صنائع بدائع۔ اس میں سب سے پہلی صنعت جو ہم دیکھنے والے ہیں صنعت تلمی۔ تو کلام میں کسی فرضی یا تاریخی واقعے یا کسی آیت قرآنی یا حدیث کی طرف اشارہ یا کسی مشہور شعر کی طرف اشارہ کرنا یا نجوم، موسیقی اور ریاضی وغیرہ علوم کی اصطلاحات استعمال کرنا تلمی کہلاتا ہے۔ دیکھیے کچھ مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ مثال نمبر 1، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو کئی، یہ جو اشارہ ہے ایران کے بادشاہوں کی طرف، تو یہ تلمی کی مثال ہے۔ اور جو دوسرا اس کے اندر ہے کہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، تو یہاں پر ڈھونڈنے والے سے مراد کولمبس ہے، جس نے ڈھونڈا تو اس کو امریکہ ملا، تو یہاں بھی اشارہ ہے تاریخی واقعے کی طرف۔ اب آگے دیکھیے اگلا مصرع، مصر بابل مٹ گئے باقی نشاں تک بھی نہیں، مصر و بابل مٹ گئے باقی نشاں تک بھی نہیں، دفتر ہستی میں ان کی داستاں تک بھی نہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا ہم شعر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ تو اس شعر میں بھی کیا ہے؟ اشارہ ہے، تو یہ تلمی ہے۔ دوسری صفت ہے صنعت تضاد۔ صنعت تضاد، تو کلام میں دو ایسے کلمے لائے جائے جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد ہو، یعنی ایک دوسرے کے الٹ ہو۔ دیکھیے پہلی مثال، شبنم و گل میں فرق اتنا ہے، ایک ہنستا ہے ایک روتا ہے۔ تو یہاں پر ہنسنا اور رونا، یہ دو ایک دوسرے کے متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایسی دوسری مثال دیکھیے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے۔ تو آسانیاں اور دشوار یہ ایک دوسرے کے تضاد الفاظ ہیں، اس لیے صنعت تضاد ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو یہاں پر ہونا اور نہ ہونا یہ دو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے یہ مثال صنعت تضاد کی ہے۔ تو صنعت تضاد کیا ہے کہ اس کے اندر ضد الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، دو ضد الفاظوں کا استعمال۔ ایک اور ایگزامپل اس میں دیکھ سکتے ہیں ہم کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو صبح اور شام یہ متضاد الفاظ ہے۔ ایسی ایک اور مثال جو TET کے اندر بھی پوچھا تھا اس کو، ایک کوشچن کو، کہ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو انسان اور حیوان یہاں پر متضاد الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک اور سوال TET میں پوچھا گیا تھا، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائے کیا۔ تو یہاں پر رات اور دن دو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے آپشن نمبر 3 رائٹ آنسر ہے، صنعت تضاد۔ اگلی صنعت ہے صنعت مبالغہ۔ مبالغہ کے معنی ہے حد سے بڑھنا، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایگزیجریٹ کرنا۔ تو شعری اصطلاح میں مبالغہ اس صنعت کا نام ہے جس کے ذریعے کسی شخص کی ضرورت اور حد سے بڑھ کر تعریف یا مذمت کی جاتی ہے، یعنی کسی شے کی یا کسی شخص کی ضرورت سے زیادہ حد سے بڑھ کر تعریف یا مذمت کی جاتی ہے، تو اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ اب اس کو ہم شعر کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسماں پر پانی کمر کمر۔ اور ایک مثال، ہم رونے پہ آ جائے تو دریا ہی بہا دے، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ تو یہاں پر اتنا روتے ہیں ہم کہ دریا ہی بہا دے، تو یہ مبالغہ ہے۔ اگلی صنعت ہے صنعت لف و نشر۔ لف یعنی لپیٹنا اور نشر یعنی کہ پھیلانا۔ تو جب کسی شعر کے پہلے مصرعے میں دو یا دو سے زائد چیزوں کا تذکرہ کیا جائے اور دوسرے مصرعے میں انہی چیزوں کی مناسبت سے بات مکمل ہو، تو یہ صنعت لف و نشر کہلاتی ہے۔ دیکھو مثال سے سمجھتے اس کو، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اس شعر میں شاعر نے یہ دنیا اور وہ دنیا دو الفاظ استعمال کیے ہیں، اور دوسرے مصرعے میں یہ دنیا کی مناسبت سے
مرنے کی پابندی اور وہ دنیا کی مناسبت سے جینے کی پابندی کا ذکر کیا ہے۔ اگلی صنعت ہے صنعت استعارہ، جس کو انگریزی میں میٹافر کہتے ہیں۔ استعارہ لفظ مستعار سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ادھار کے ہوتے ہیں۔ مستعار یعنی ادھار لینا۔ یہ کسی لفظ کو مانگ کر لیا جاتا ہے، یعنی کسی دوسرے لفظ کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، جو لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اس میں تشبیہ کا تعلق بھی موجود ہوتا ہے اور یہ استعارہ کہلاتا ہے۔ جیسے صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہا ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے۔ اس شعر کے اندر صنم یہاں پر معشوق کو کہا گیا ہے، جبکہ صنم کے حقیقی معنی ہوتے ہیں بت کے، تو یہ استعارہ ہے۔ ٹی کے پریویس ایئرز کے کوشچن پیپر میں ایک سوال آیا تھا کہ جب کلام میں ایک چیز کو کسی سبب سے براہ راست دوسری چیز کہا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اگلی صنعت ہے صنعت میراث النظیر۔ تو دیکھیے میراث النظیر کہ جب باہم مناسبت رکھنے والے چیزوں کا ایک جگہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر چاقو، چھری، نیزہ، نشتر، خنجر، تلوار، یہ باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ تو ایک جگہ اگر کلام کے اندر شاعر باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ کا استعمال کرے تو یہ میراث النظیر۔ جیسے شعر دیکھیے، غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہو دھو کے خسرو، شیریں سخن کے پاؤ۔ تو یہاں مزہ، پینا، شیریں، خسرو، ان سب میں معنوی مناسبت ہے، اس لیے میراث النظیر ہے۔ اگلی ہے صنعت تجنیس تام۔ شعر میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ لانا جو ایک ہی جنس کے ہو۔ جیسے دیکھیے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس شعر میں دی دو مرتبہ آیا ہے، ایک ہی جنس کا ہے، اور حق، یہ دونوں لفظ جو ہے ایک ہی جنس اور معنی سے ہے۔ اگلی صنعت دیکھیے صنعت تکرار۔ کلام میں الفاظ کی تکرار سے تاثیر یا حسن پیدا کرنا صنعت تکرار کہلاتا ہے۔ جیسے دیکھیے، طبیعت کو ہوگا قلق چند روز، سنبھلتے سنبھلتے سنبھل جائے گی۔ تو یہاں پر سنبھلتے سنبھلتے سنبھل، یہ الفاظ کی جو تکرار ہے اس سے کلام میں حسن پیدا ہوا، اس لیے یہ صنعت تکرار ہے۔ ایسی ایک مثال دیکھیے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر خیابہ خیابہ، یہ الفاظ کی تکرار سے حسن پیدا ہوا شعر میں، یہ صنعت تکرار ہے۔ اگلی صنعت ہے صنعت تجاہل عارفانہ۔ تو دیکھیے، جہل یعنی لا علمی، نہ جاننا، اور عارف یعنی کہ جاننے والا، تو اس کے نام سے ہم کو تھوڑی سمجھ بن سکتی ہے کہ جب شعر میں کسی بات سے جان بوجھ کر لا علمی ظاہر کی جائے تو اس صنعت کو صنعت تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہے کہ حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ تو اس میں معشوق کے تجاہل عارفانہ کی شکایت ہے۔ اگلی صنعت ہے صنعت ایہام۔ کلام میں ایک ایسا لفظ لایا جائے جو ذو معنی ہو، جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب کا اور دوسرا بعید کا، لیکن شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو۔ جیسے مثال دیکھیے کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ تو اس شعر میں مومن سے مراد ایمان والا ہے، اور مومن خواہ مومن یہ شاعر کا خود کا نام بھی ہے، تو دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اگلی اور بہت اہم صنعت ہے صنعت تشبیہ۔ تشبیہ لفظ شبہ سے نکلا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ کے لغوی معنی مشابہت پیدا کرنا ہے یا مانند قرار دینا ہے۔ علم بیان کی رو سے کسی چیز کو مشترک صفت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کی مثال دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تشبیہ میں 5 چیزیں ہیں۔ ایک ہے مشبہ، جسے تشبیہ دی جائے، جیسے چاند جیسا چہرہ، اس میں چہرہ مشبہ ہے نا، لب مشبہ ہے، اور مشبہ با جس سے تشبیہ دی جائے، جیسے کہ وہ جو شعر تھا اس کے اندر پنکھڑی، یہ مشبہ با ہے۔ ایسی وجہ تشبیہ، جس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وجہ تشبیہ۔ جیسے اگر یہ کہا جائے کہ چہرے کو خوبصورتی کی بنا پر چاند کہا گیا تو یہ وجہ تشبیہ ہے، خوبصورتی۔ ایسی نازکی کی وجہ سے کیا کہا ہے کہ پنکھڑی گلاب کی سی ہے، تو نازکی کیا ہے؟ یہ وجہ تشبیہ ہے۔ اور حرف تشبیہ وہ الفاظ جن سے تشبیہ ظاہر ہو، تو یہ کون کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں؟
جیسے دیکھیے مثال احمد شیر کی طرح بہادر ہے، تو کی طرح یہ حرف تشبیہ ہے نا. ہستی اپنی حباب کی سی ہے تو کی سی یہ حرف تشبیہ ہے. پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے تو مانند یہ حرف تشبیہ ہے. ان جملوں میں طرح ہی مانند حرف تشبیہ ہے. ان کے علاوہ کچھ حروف تشبیہ یہ بھی ہے جیسے گویا، یعنی. تو کی مانند، کی طرح، کے جیسا، جیسا، کی سی، یہ تمام حروف تشبیہ ہیں. اور اس کے علاوہ ایک غرض تشبیہ بھی ہوتا ہے. ایسے تشبیہ کے 5 اجزاء